اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف سے محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ اپنی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہوگی، آپ خوش ہوں گے، پر خوشی آپ بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ پر آپ محبت کم نہیں کرنا۔ جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں جو محبت میں والدین کو بہانہ لگا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پر ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جس سے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر مرد ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزاروں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ یقین کریں وہ آپ کو ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی کسی رشتہ نہ ختم کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے لیے پچھتاوے میں چین سے سو نہ سکو گے۔ مرد جسمانی تعلقات کی وجہ سے بہت مجبور ہے، اس کی محبت اس کے جسم سے جاگتی ہے اور جسم سے ہی سو جاتی ہے۔ جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ گم رہتا ہے۔ مرد کی بقا کے لیے ہوا پانی سے زیادہ ضروری محبت ہے، لیکن عام طور پر لوگ محبت کو اپنی لاک کا زیور سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنے سیف میں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہے جو مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد
کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوشی نہیں تو اسے آزاد کرتے ہوئے اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف سے محبت کبھی بھی پلٹ کر نہیں آتی۔ انسان دوسروں کو جب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اشفاق احمد۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی میں بن جائیں گی۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں اور تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقویٰ کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرابیت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ اگر